بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 فروری ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ ویسے تو آج یوم یکجہتی کشمیر کا دن ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم پاکستانی اپنے انٹرنل معاملات میں ایسے الجھ کر رہ گئے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی تو اب اس طرح سے بات ہی نہیں ہوتی، نہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے وہ جوش و خروش نظر آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیریوں کے ہمارے دل واقعی کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی جو ہے وہ ایک قوم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی ٹائم لگے گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی پاکستان کے لوگ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے ہمارے حکمران کچھ بھی کرتے رہیں، چاہے یہ پیس بورڈ میں جائیں، چاہے یہ کچھ اور بڑے وہاں کے فیصلے کرنے جائیں، چاہے یہ فلسطین کی ایک آزاد ریاست کے فیصلے سے دستبردار ہو جائیں، یہ جا کے ٹرمپ کی گود میں بیٹھ جائیں، یہ ٹرمپ کے آگے جا کے لیٹ جائیں، لیکن پاکستانی قوم وہیں پہ کھڑی ہے مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں یا فلسطین کے معاملے میں۔ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا جو نظریہ تھا، جو ایک پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں یا جو مسلمان ہیں ان کے جو جذبات ہیں ان مسلمانوں کے لیے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو۔ باقی ہم نے تو کچھ نہیں کرنا، ہم پاکستانی تو پاکستان کے اندر جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے، تو ہم نے مقبوضہ کشمیر کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا ہے۔ اور پھر پاکستان کے حکمران تو جو ہیں وہ اپنی ذات، مفادات، اقتدار، ضد، انا اور ان چیزوں سے باہر نہیں آ رہے، اور بیرونی جو مفادات ہیں ان سے باہر نہیں آ رہے، تو انہوں نے آزاد مقبوضہ کشمیر کا کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ حکومت جس طرح سے انٹرنل، ایکسٹرنل، ریجنل، انٹرنیشنل جتنی چیزوں میں الجھ کر رہ گئی ہے، اس میں اگر تحریک انصاف واقعی مزاحمت کرتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی رہائی جلد ممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں بڑی تفصیل سے کچھ 40 منٹ مجھے لگے وہ چیزیں ایکسپلین کرنے میں، جن کو میں اب 2-2.5 منٹ میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کہ اس وقت دیکھیں نا کہ موجودہ حکومت 2 چیزوں کے اوپر چل رہی تھی، ایک امریکہ کی ننگی اور گندی سپورٹ، اور اس کے بدلے میں پاکستان یا پاکستان کے لوگوں کو کچھ نہ ملا ہے، نہ مل رہا ہے، نہ ملے گا۔ اس کے بدلے میں صرف ایک چیز ہمارے حکمرانوں کو ملی کہ تم اپنے ملک کے اندر جو مرضی کرتے رہو، تمہیں دنیا کا کوئی فورم نہیں پوچھے گا، تمہیں IMF کا قرضہ بھی ملتا رہے گا، تمہارے اوپر کوئی پابندیاں بھی نہیں لگے گی، تمہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا، تم جو کرتے رہو کرو، کیونکہ ہم امریکہ کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، ہم امریکہ کی گود میں بیٹھے ہیں، تو اس لیے امریکہ نے ہمیں یہ گارنٹی دے رکھی ہے کہ ہماری حکومت کو کہ آپ ملک کے اندر جو مرضی کریں گے آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ ایک موجودہ نظام، موجودہ حکومت اس چیز کے اوپر کھڑی تھی، اور دوسرا یہ حکومت کس چیز کے اوپر کھڑی تھی اور کھڑی ہے، وہ ہے تحریک انصاف کی انٹرنل لڑائیاں، تحریک انصاف کے MNAs، MPs اور ٹکٹ ہولڈرز، 90% MNAs، MPs اور ٹکٹ ہولڈرز کا کمپرومائز ہونا، 95% کا کمپرومائز ہونا۔ اور اس کی دلیل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اب 2 دن بعد 8 فروری ہے، تو اس وقت آپ دیکھ لیں کہ 8 فروری کے اوپر کتنے MNAs، MPs یا ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں انہوں نے ویڈیو پیغامات جاری کیے ہیں، ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں، لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں۔ تو آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ تحریک انصاف کتنی سنسیئر ہے، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو باہر ہے، ان کے MNAs، MPs اور ٹکٹ ہولڈرز پاکستان کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں پاکستان کے ساتھ، کیونکہ اگر پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے تو وہ اس لیے دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے عمران خان بہتر ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں نے تو ان کو ووٹ دیا، ان کو MNA، MP بنا دیا، لیکن یہ نہ پاکستان کا ان کو احساس ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے، نہ ان کو عمران خان کی فکر ہے۔ اس سے بڑی تشویشناک بات کیا ہو سکتی ہے جو عمران خان کی صحت کے حوالے سے سامنے آئی ہے، اس کے باوجود نہ آپ 2 چیزیں میں آپ کو کے سامنے رکھ رہا ہوں، 3 چیزیں۔ پہلا، عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں آئیں، مجھے آپ نے چیک کر کے بتانا ہے، آپ اپنے حلقے کا مجھے چیک کر کے بتا دیجیے گا کہ آپ کے حلقے کا جو MNA ہے، MP ہے یا ٹکٹ ہولڈر ہے، اس نے اپنے ٹویٹر کے اوپر، اپنے فیس بک کے اوپر کوئی ویڈیو پیغام جاری کیا ہے یا نہیں کیا، کوئی اس نے ایکٹیویٹی کی ہے یا نہیں کی، ایک آپ یہ چیک کر کے مجھے بتا دیجیے گا۔ دوسرا، 8 فروری جو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اس وقت یا موجودہ حکومت کو گھر بھیجنے کے حوالے سے اہم دن ہے، پاکستان کے لوگوں کا ووٹ چوری ہوا، مینڈیٹ چوری ہوا، اس کے اوپر مجھے چیک کر کے بتا دیں کہ کتنے MNAs، MPs اور ٹکٹ ہولڈرز نے ویڈیو پیغامات جاری کیے ہیں یا ڈور ٹو ڈور کمپین کی ہے یہ۔ اور تیسرا، آپ نے مجھے دیکھ کے بتانا ہے کہ آپ کے حلقے کا جو MNA ہے یا MP ہے PTI کا یا ٹکٹ ہولڈر ہے جو فارم 45 پہ تو جیت گیا، فارم 47 پہ اس کو ہرا دیا گیا، کیا اس کے چہرے پہ وہ درد نظر آتا ہے عمران خان کے لیے جو درد عمران خان کی بہنوں کے چہروں پہ نظر آتا ہے؟ کیا ان کے چہروں پہ وہ تکلیف نظر آتی ہے جو عمران خان کی بہنوں کی چہرے پہ تکلیف نظر آتی ہے؟ ان 3 سوالوں کا آپ مجھے جواب دے دیجیے گا، اور آپ کے جواب میں، اور باقی لوگوں کو بھی کہوں گا کہ ان کومنٹس میں جا کے اور پڑھ لیں گے، آپ اپنے علاقے کا لکھ دیجیے گا کہ یہ آپ کا شہر ہے، یہ آپ کا حلقہ ہے، یہ آپ کا MNA MP ٹکٹ ہولڈر ہے،
اور کیا وہ یہ 3 چیزیں کر رہا ہے نہیں چاہ رہا، تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ مرکزی تنظیم کا دیکھ لیں، میں دوبارہ اپنی خبر کو دہرا رہا ہوں کہ عمران خان اور بشرا بی بی اپنی لیگل ٹیم سے، اپنی پارٹی کے وکلا سے، ILF سے شدید ترین نالاں ہیں، شدید ترین غصے میں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وکلا جو ہیں ان کو بھی پتا ہے، کیا وہ ان سے زیادہ بہتر کس کو پتا ہے، عمران خان سے بہتر کس کو پتا ہے؟ پھر بھی عمران خان کیوں کہتا ہے کہ عدالتوں کا رخ کرو؟ عمران خان اس لیے کہتا ہے عدالتوں کا رخ کرو کہ عمران خان کو بھی پتا ہے کہ جسٹس ڈوگر نے کیس نہیں لگانے، عمران خان کو بھی پتا ہے جسٹس جائیہ خان نے کیا کرنا ہے، عمران خان کو بھی حاجی امین کی اصلیت پتا ہے۔ عمران خان جب یہ کہتا ہے کہ عدالتوں کا رخ کرو تو عمران خان اس لیے کہتا ہے کہ اس سے خبر بنتی ہے، اس سے نیریٹو بنتا ہے، اس سے اوورال نظام پہ دباؤ بڑھتا ہے، اس سے لوگوں کے اندر ایک غصہ اور نفرت بڑھتی ہے کہ یار اب آپ دیکھیں نا، سمپل سی بات ہے، اگر عمران خان کی لیگل ٹیم ارلی ہیئرنگ کی 10 درخواستیں اب تک دائر کر چکی ہوتی، یہ دنیا بھر کے میڈیا کے لیے جو پاکستان کے اندر موجود ہے خبر تھی کہ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر جس کو پاکستان کی قوم نے 2/3 اکثریت دی اور اب 3/4 پہ معاملہ پہنچ گیا ہے، وہ ناحق قید میں ہے، اور اس کے وکیل نے 10 ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں ڈالی ہیں اور درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ یہ اتنا بڑا نیریٹو ہے کہ 10 ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں، یہ نیریٹو کس طرح سے پھر بنتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ارلی ہیئرنگ کتنی درخواستیں کسی کیس میں نہیں آئیں جو عمران خان کے کیس میں آئی ہے، اور پھر بھی عدالت کا ضمیر نہیں جاگ رہا اور وہ انصاف نہیں دے رہا اور اپنے حلف سے غداری کر رہے ہیں۔ ایسے نیریٹو بنتے ہیں، لیکن یہ نہ ارلی ہیئرنگ کی اس طرح سے زیادہ درخواستیں دیتے ہیں۔ 5 ماہ ہو گئے ہیں ان کے وکیل اوپن کورٹ میں جا کے جسٹس ڈوگر کو انہوں نے نہیں کہا کہ آپ ہمارے عمران خان کے کیس اوپن کورٹ میں، اوپن کورٹ سے مراد یہ ہے کہ میڈیا سارا موجود ہوتا ہے، جب وکیل روشن پر آتا ہے بات کرتا ہے تو اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ میں نے یہ بات کی، کیونکہ وہ جو میڈیا والے اسلام آبادی کورٹ میں بیٹھے نا، ثاقب بشیر صاحب، حسین چودھری صاحب، علی جا اور فیصل عباس کھر اور حسین چودھری، فیاض محمود صاحب، اویس الزئی صاحب اور یہ سارے، ذیشان سید سمیت احتشام کیانی، یہ سارے ریگولر رپورٹر ہیں، یہ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ جب کوئی وکیل PTI کے جا کے یہ بات کہے گا، وہ جا کے اور کہیں گے کہ جناب آپ مہربانی کریں اور آپ کیسز لگائیں، لیکن یہ مسئلہ ان کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کے اپنے ذاتی مفادات، ان کے اپنی، کیونکہ جتنے بڑے وکیل ہیں ان کے ذاتی پریکٹس بہت زیادہ ہے، کروڑوں روپے کی ان کی پریکٹس ہے، وہ کیوں جسٹس ڈوگر سے جا کے پنگا لیں گے، وہ کیوں جا کے جسٹس جائیہ خان سے پنگا لیں گے؟ یہ مسئلہ ہے ان کا کہ یہ اوپن کورٹ میں نہیں جاتے۔ تو اس وقت دیکھیں موجودہ سسٹم بہت برے طریقے سے پھنس گیا ہے، بہت برے طریقے سے۔ آپ دیکھ لیں کہ دوبارہ کشیدگی شروع ہو گئی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اس میں براہ راست ہم نے متاثر ہونا ہی ہونا ہے، کیسے ہونا ہے یہ اس پہ میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، اور امریکہ اس وقت ہم سے کیا ڈیمانڈ کر سکتا ہے یہ بھی پاکستان میں باتیں چل رہی ہیں، کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ امریکہ ہم سے ایران کے معاملے میں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم پیس بورڈ میں چلے تو گئے، لیکن اب پیس بورڈ جو کرے گا وہ ہمارے گلے پڑے گا، اور پاکستان کے لوگوں کے سینٹیمنٹس بالکل اگینسٹ ہیں پیس بورڈ میں جانے کے، لوگوں کے اندر بہت زیادہ اس چیز کے اوپر نفرت ہے کہ ہم پیس بورڈ میں کیوں گئے، لیکن ہم گئے، مجبوری تھی، نہ یہ انکار کر سکتے تھے، گئے ہیں، تو بھی سینٹیمنٹس پاکستان میں ٹھیک نہیں ہیں۔ اب اگر ٹرمپ کہہ دیتا ہے کہ فوج بھیجیں غزہ میں، نہیں بھیجتی یہ حکومت تو حکومت جاتی ہے، بھیجتے ہیں تو اس کے بعد تو عوام کا آخری جو میں سمجھتا ہوں یہ اپنا تابوت میں آخری کیل ٹھونکیں گے، وہ یہی ٹھونکیں گے اگر شہباز سرکار نے یہ فیصلہ کیا۔ پھر اب آپ مجھے کہیں گے یہ شہباز شریف نے کہاں فیصلہ کرنا ہے، یہ تو فوج نے فیصلہ کرنا ہے، اور بھائی ریئلٹی سب کو پتہ ہے، لیکن میں تو اس چیز پہ جاؤں گا جو شہباز شریف آن کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے پیس بورڈ میں جانے کا فیصلہ کیا، میری کابینہ نے، ان کے کابینہ کے ممبرز ذمہ دار ہیں، جو بھی اس کے کنسیکوینسز ہوں گے تمام ان کے کابینہ کے وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو اس کابینہ کے ممبر ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کے امام صاحب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔